Assalamu alaikum Junior 4. I hope you all are doing well. Students, today we are going to start unit number 13 and our topic is From a Railway Carriage and the page number is 124. This is actually a poem about a railway station and the train. You must all have seen the trains and you must all have or most of you have traveled the trains as well. It's really a fun traveling a train, and as you know that when a train comes to the station it makes a loud noise, it whistles about, and when you're sitting in the moving train it seems like the things outside or the scenery outside is also moving with you. So let's read the poem now. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattles. Now here hedges means the fence of shrubs and plants, and ditches means the channels which take away water from. And the meadows are the green grassy lands. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. Now in these lines the poet wants to describe that when you're sitting in the moving train, it moves faster than the fairies and faster than the witches, and the things outside move so quickly. For example, the bridges and the houses and the fence and the hedges, the shrubs, the trees, the poles and the ditches, the channel which take away the water. It moves so quickly and it seems like the troops in a battle کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی فوجی دستے کسی جنگ میں لڑائی کر رہے ہوں، یعنی وہ اتنی سینری تیز تیز چیزیں بھاگ رہی ہوتی ہیں یا یعنی پیچھے رہ رہی ہوتی ہیں چیزیں موونگ ٹرین میں سے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ان چیزوں میں باہر جنگ چل رہی ہو. All through the meadows, the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. اور جو گراسی لینڈز ہوتے ہیں وہ ایسے لگ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہارسز اور وہاں پہ جو باقی جانور گریزنگ کر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں گھاس وغیرہ، ہر نظارہ جو ہوتا ہے پہاڑوں کا ہو چاہے میدانوں کا ہو، وہ بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اڑتے اڑتے آنکھوں سے اوجھل ہو جا رہا ہو جیسے، یا پھر کوئی بہت تیز بارش کے اندر وہ ڈس اپیئر ہو رہا ہو. اینڈ ایور اگین ان دا ونک آف این آئی، اور پھر وہ آنکھوں کے آگے سے اتنی جلدی سے نظارے سارے اوجھل ہو جاتے ہیں جیسے جتنا کہ ٹائم اس سے بھی لیس ٹائم ہے جتنے میں کہ آپ اپنی آئیز کو بلنک کرتے ہیں، آنکھ جھپکتے ہی نظارے جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں جب آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. پینٹڈ اسٹیشنز وسل بائی، اور جو راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز آتے ہیں وہ بھی جلدی سے آنکھوں سے نکل جاتے ہیں. آپ اتنا تیز ٹرین چل رہی ہوتی ہے کہ وہ اسٹیشنز بھی ہیں جلدی سے پاس اوے ہو جاتے ہیں. ہیئر از اے چائلڈ ہو کلیمبرز اینڈ اسکریمبلز، اور ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ بمشکل چل سکتا ہے، اس سے صحیح چلا بھی نہیں جاتا، وہ بہت ڈیفیکلٹی کے ساتھ چلتا ہے اور اپنے ہینڈز کو بھی یوز کرتا ہے چلتے چلتے. You must have seen small babies while they are learning to walk. They walk in an awkward manner. کبھی کبھی وہ چلتے ہیں، کبھی کبھی ایک دم بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے سہارے سے پھر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. تو ایک ایسا ہی بچہ ٹرین میں ٹریول کر رہا تھا. all by himself and gathering brambles، اور وہ بالکل اکیلا سفر کر رہا تھا، اور وہ برامبلز ہوتی ہیں جو میننگ لیس ساؤنڈز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا میننگ ہے دا تھورنی شربس، یعنی وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا یا ٹریول کر رہا تھا. ہیئر از اے ٹریمپ ہو اسٹینڈز اینڈ گیزز، اور
ایک tramp means a person who has no job and who has no money and he travels from place to place to collect money from other people. Here is a tramp who stands and gazes. اور پھر وہاں پہ ایک آدمی آ جاتا ہے, ایک tramp آ جاتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. گیزز مینس نظر لگا کر دیکھنا یا گھورنا, تو اس کو بچے کو گھور رہا ہوتا ہے. اینڈ ہیئر از دا گرین فار اسٹرنگنگ دا ڈیزیز. اور وہاں پہ ڈیزیز ہوتے ہیں فلاورز. اٹس ڈیزیز آر مینلی دا فلاورز, کہ وہ فلاورز کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ہیئر از دا گرین فار اسٹرنگنگ دا ڈیزیز. اور ڈیزیز پھولوں کے ساتھ ساتھ کچھ گرین پتے لیف بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دے لک سو بیوٹیفل. ہیئر از اے کارٹ رن اوے ان دا روڈ. اور پھر وہاں پہ ایک کارٹ اس کو نظر آتی ہے, ایک جو چھوٹی بچوں کی گاڑی ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. لمپنگ along with man and load. یہاں پہ جو کارٹ مینس کہ ایک جیسے سامان اٹھانے والی گاڑی نظر آتی ہے اس کو, جو کہ لمپنگ along with a man and load, جو کہ ایک آدمی چلا رہا ہوتا ہے. اور اس لمپنگ along یعنی کہ وہ مشکل سے چل رہی ہوتی ہے. they both were moving together. سامان کے ساتھ, لوڈ کے ساتھ وہ آکورڈلی چل رہی ہوتی ہے گاڑی. اینڈ ہیئر از اے مل. اور پھر اس کو ونڈو میں سے ایک مل نظر آتی ہے. اینڈ دیر از اے ریور. اور وہاں پہ اس کو ایک دریا بھی نظر آتا ہے. ایچ اے گلمپس اینڈ گون فار ایور. اور بالکل وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے ان کی ایک جھلک نظر آئی ہے اور پھر ایک ہمیشہ کے لیے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. Students, this was a poem, or this was a depicted picture of a boy traveling in the train. اور وہ کیا فیل کرتا ہے بچہ وہ ٹریول کرتے ہوئے, کون سے نظارے اس کو نظر آتے ہیں, کیا چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں, وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے in his words. So these are the difficult words which you will write only 5 in your assignment. The first 5 you have to write them. They are more than 5, but that will be too long for you. So I have given you only 5 words. Write them and learn them till we meet next time, inshallah. Allah Hafiz.